ہمارے ملک کے صف اول کے لکھاری، مصنف، رائٹر، جو کچھ لکھا کمال کر دیا. آپ کی ملاقات کراؤں گا میرے انتہائی قابل احترام دوست بھائی ڈاکٹر عطا اللہ علی صاحب سے. جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، نشیب و فراز جو ہے وہ ہر بندہ اپنی زندگی اس سے گزرتا ہے. آج ماشاءاللہ آپ جس منصب پہ ہیں اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ فرمائیے نا جی کہ سفر کہاں سے شروع ہوا. آپ نے نوکری بھی کی، مقابلے کا امتحان بھی دیا جو میرے نالج میں ہے، اور ان کو آپ نے پھر چھوڑ دیا. ڈاکٹر بھی آپ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی آج آپ نے بتانی ہے جی. شکریہ رانا صاحب. سر ہر بندے کو زندگی اپنے الگ رنگ میں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، میرا سارا جرنی ایک طرف، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے بہت پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے. واہ. یا قدرت نے مجھے کس گن یا صلاحیت سے نوازا ہے، اور جب مجھے یہ گمان ہوا تو مجھے یہ ثابت کرنا تھا صحیح کہ یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ جو میری خوش فہمی ہے، کیا آیا میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے اپنا آپ کھوجنا تھا، تراشنا تھا، اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. اور فیصلہ تو وہی دنیا کرتی ہے. آپ جیسے ویور کرتے ہیں کہ آیا یہ میری خوش فہمی تھی یا خام خیالی تھی. صحیح. تو میں اسکول کے دنوں میں چونکہ میں پڑھتا تھا، کتابوں سے میرا لگاؤ رشتہ شروع ہو گیا تھا بہت پہلے، بلکہ میرے خیال سے اسکول جانے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے نا. میں پڑھنا سیکھ چکا تھا. ہمارے گھر میں اخبار آتے تھے، مختلف کتب تھیں، تو وہ میں پڑھتا رہتا تھا. اور اسکول میں شروع ہوا. پھر اسکول میں مجھے وہاں پہ بزم ادب ہوتی تھی ہمارے. جی بالکل پرانے تو وہ میں وہاں کا ایک سلو انٹرٹینر تھا. اچھا جی. ہاں، کوئی جو ہے نا وہاں پہ کوئی کرتا نہیں تھا تیاری. وہ اس طرح کے لوگ تھے، لڑکے نہیں کرتے تھے یا وہ، تو وہ مجھے مل جاتا تھا کھلا میدان. بولتا رہتا تھا سارا، اور وہ لوگ انٹرٹین ہوتے تھے. صحیح ہے. سارے لوگ سے مراد کلاس فیلوز اور ٹیچر. ٹھیک ہے. تو میں ان کو ہنساتا بھی تھا اور بات کرتا رہتا تھا. تو میرا اس طرح تھوڑا انٹ کھل گیا. ٹھیک ہے. تو اسی وقت پھر ہم نے ایک گروپ تھا، ہم نے تھیٹر بنایا بچوں کا، اور اس میں ہم پلے کرنے لگ گئے اور اپنے طور پہ. اور پھر وہ لوگوں نے انکریج کرنا شروع کر دیا. صحیح. اچھے وقت تھے. تو پھر یہ بات ہے لیٹ 70s کی، اسکول کے ڈیز میں، میرے خیال سے مطلب 80s کے لگ بھگ. ٹھیک ہے. پھر کالج میں آئے تو ہمیں اچھے اساتذہ ملے. اسلم انصاری صاحب وہ ہیں، اور بہت سے لوگ. تو ملتان سے میں نے ایمبرسن کالج سے گریجویشن آپ نے ملتان سے کیا. اچھا ہاں. وہاں پہ جب ہاسٹل میں اینول فنکشن ہوتا ہے جی پہلی، تو وہاں پہ وہ تقریریں ہوتی ہیں. تو میں نے وہاں اپنا ایک فقہیہ مضمون پڑھا، وہ بڑے ہی پسند کیا گیا. ٹھیک ہے جی. وہ بڑے کلیپنگ ہوئی اور بڑے لافٹر نکلے. اس کے بعد تو روایت بن گئی. 4 سال میں ہاسٹل میں رہا، تو اینول ڈنر میں نا میرا ایک خاص وہ ہوتا تھا، تو لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے. یہی پھر ماسٹرز میں نے کیا. وہاں پہ بھی میں نے لکھا. تو کامیڈی کی طرف، مزاح کی طرف. میں ایک تعارف میں بات کہنا بھول گیا کہ ڈاکٹر صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، تلخ حقیقتیں جو ہیں، اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور ایسی ضربے کاری لگاتے ہیں اتنے لائٹ موڈ میں کہ کمال ہو جاتا ہے. فیس بک پہ جو ان کے دوست ہیں، جب ان کا روزانہ ایک لکھا ہوا حقیقت پہ مبنی تحریر آتی ہے تو یقین جانیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اکیلے بیٹھے ہوئے انسان بڑی بڑی دیر تک محظوظ ہوتا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ خاصہ میں بتانا بھول گیا تھا. تو پلیز کیری آن سر. ہاں بس وہ پھر یہ کہ لکھنا شروع ہو گیا. بچوں کی اخباروں میں لکھا، پھر اور جگہ پہ لکھا، اور پھر وہ اس طرح سے تھوڑا انکریجمنٹ ملتی گئی. اور
پھر کراچی جب میں یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہا تھا تو میرا ٹی وی پہ آنا جانا ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ اس وقت بڑے لوگ تھے جو حیدر امام رضوی, کاظم پاشا, اقبال انصاری صاحب اور وہ سائرہ کاظمی, ان لوگوں سے ملنا جلنا, لیکن ان تک ایکسیس مشکل تھی. جی. اور یہ ایک نیا لڑکا 17-18 سال کا, وہ ان کو کہاں وہ گھاس کھا رہا ہے, لیکن وہ میں نے اسٹرگل جاری رکھی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا, ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا رہا. وہاں سے پھر لاہور پنڈی اسلام آباد چلا گیا زمین. وہاں پہ مجھے مرزا نگاروں کی ایک پوری کھیپ مل گئی جو اب نہیں ہے بدقسمتی سے, اللہ غریق رحمت کرے. کرنل محمد خان, شفیق الرحمان اور بڑے لوگ, اور یوسفی صاحب سے بھی میرا بڑا اچھا رہا. ایک انہوں نے میری کتاب پہ لکھا بھی. پھر وہ 92 میں میری کتاب آئی, بادل نخاس تھا, اس کا دیباچہ سید ضمیر جعفری نے لکھا. پھر کرنل محمد خان صاحب نے میری کتاب چغلیاں, اور شفیق صاحب نے سب میں. پھر میں نے شفیق الرحمان پہ بھی کتاب لکھی, اب دوبارہ وہ آ رہی ہے, شفیق الرحمان. تو یہ لکھنے پڑھنے کا تھا. اور پھر پولیٹکس بھی میرے مزاج میں تھی, اور تو وہ میں نے ریسرچ کی. سندھ نیشنلزم میں کتاب میری آئی جس پہ جی ایم سید کی صاحبزادی نے دیباچہ لکھا تھا, اور وہ بہت مشہور ہوئی. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو لٹریچر تک ہی محدود کر لیا. اور پھر 2000 سے آن ورڈ آج کے دن تک, مطلب میں ہر چیز کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر میں نے ڈرامے اور پولیٹیکل سٹائر کے جو ہے نا وہ جیسے مطلب جتنے بھی پروگرام ہیں. جی میں نے ڈراموں کے لیے آپ سے یقیناً یہ پوچھنا ہے کہ لکھے تو آپ نے بے شمار, میں نے بھی کیے آپ کے ساتھ. آپ جو قابل ذکر سمجھتے ہیں جنہیں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی, وہ ذرا بھی گن دیجیے تھوڑے سے, تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ تو ہونا چاہیے. ہاں, بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں الحمدللہ میں 24 سال سے آن ایئر ہوں. جی. اور ظاہر ہے وہ چیزیں لکھ رہے تھے تو ہو رہی ہیں. جی بالکل ایسی ہے. اس میں بہت ابھی ریسنٹ محبت کی بند فائل ہوا ہے, اس سے پہلے کھو گئے ہیں راستے ہوا ہے, اس سے پہلے اور چیزیں, مذاکرات کی ٹیم میں بھی میرا جی سارا. لیکن جو میرا بعض اوقات آپ لکھتے ہیں نا ایک ایسی چیز, وجہ شناخت جو بنتی ہے, وجہ شناخت, جو خالدہ کی والدہ, میرا خالدہ کی والدہ بلاک بسٹر تھا, اور اس سے ہماری ساری ٹیم کو سپورٹ ملی. کاشف نثار جی لائم لائٹ میں آ گئے, بالکل صحیح, پہلے بھی کام کر نہیں, لیکن وہ خالدہ کی والدہ کے بعد پھر ان کا ایک مقام تبدیل ہو گیا. صبا قمر آ گئی, آگے صبا فیصل ہماری بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں, وہ آ گئیں, اور اس طرح ٹیم کے بڑے لوگ, اس میں سارا وہ ہوا. اس کا وہ 165 تن کتنے تھے ایپیسوڈ, بڑا چلتا رہا. جی. تو اور سب سے بڑی بات یہ ٹیم کو تو جو میری کامیابی کہ وہ ایک فارمیٹ بن گیا, اور اس فارمیٹ پہ کوئی میری بہنیں جو خواتین رائٹر ہیں انہوں نے لاتعداد ڈرامے لکھے اسی فارمیٹ پہ, ٹھیک ہے, اور اسی چیز کو لے کے, بلکہ اس کی کاپی بھی بہت ہوئی. تو وہ چلیں, وہ ہمارا صدقہ جاریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, صدقہ جاریہ تو ہو گیا. دیکھیے اس وقت جو ہمارا رہن ہے اس دنیا پہ, اللہ کی بنائی ہوئی اس زمین کرۂ ارض کے اوپر, معاشی آسودگی جو ہے بہت تنگ کر رہی ہے. آپ نے چونکہ مقابلے کا امتحان دیا, میں نے پہلے بتا دیا, بینک کی نوکری بھی آپ نے کی, پھر آپ اس طرف آ گئے. تو اس حوالے سے میرا پوچھنا بنتا ہے کہ کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے, کیا فیصلہ کر دیا؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے رانا صاحب. بات یہ ہے کہ آسودگی ایک بڑا جامع لفظ ہے, ٹھیک ہے. اس کے آگے آتا ہے ذہنی آسودگی, جسمانی آسودگی, مالی آسودگی, ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے. آپ کا انتخاب کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ کا انتخاب صرف مالی آسودگی ہے تو آپ کا سفر اور ہوگا, مختلف ہوگا, میرے سے تو مختلف ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا یہ ہے کہ یار جسمانی آسودگی, تو وہ بھی اس کا ایک وہ ہے, وہ اور طرح سے چیز ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جی میری
قلبی آسودگی یا ذہنی آسودگی وہ جو ہے اور چیز ہے. جی ٹھیک میں ہو نے گیا. وہ رستہ اپنایا. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے اس لیے وہ اپنایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان ایک دفعہ آتا ہے دنیا میں. جی ٹھیک ہے. اور رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ویسے مسلمان میرا ایمان ہے. ٹھیک ہے. جی تو میں کام کروں گا لیکن مرضی کا کروں گا. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے اس سے جو آسودگی ملتی ہے وہ مالی آسودگی سے کہیں بڑھ کر ہے. اچھا, یہ تو طے پا گیا کہ جس آسودگی کو آپ جس کی طلب رکھتے ہیں آپ کو اللہ نے وہ نصیب کی ہے. بہرحال میں ابھی بھی اپنے سوال پہ قائم ہوں کہ ماشاءاللہ جو ہمارے بھتیجے بابی ہیں وہ شاید ان کے لیے یہ آسودگی آپ کی اتنی وہ خاطر میں نہ لاتے ہوں. اسے کہ ایک بڑا المیہ ہے. میں اکثر اپنے ویڈیوز میں آپ کرتا ہوں, میں پوچھتا ہوں پیسے آپ کے ساتھ جو معاوضہ طے ہوا بر وقت ادا نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب جو اس فیلڈ میں سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو جب آپ کی سوسائٹی کا اسٹرکچر ہی بگاڑ پہ ہو, مطلب وہ کہیں پلر کہیں کا کہیں لگا ہو کہیں کا کچھ ہو, تو یہ چیزیں الٹیمیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کوئی سموتھ سوسائٹی میں یا ایک سموتھ سسٹم میں نہیں رہ رہے. جب آپ ایک ایسی سوسائٹی میں ہو جہاں پہ ہر چیز آن میرٹ ہے اور سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو پھر وہاں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ہماری سوسائٹی اور طرح سے ہے. اصل میں پہلے بھی شاید کہیں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی جو ہے وہ شوبز فرینڈلی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. میڈیا فرینڈلی بھی مطلب سمجھ لیں میڈیا نے اپنا چھرا چلا کے اپنے آپ کو منوایا. ٹھیک ہے نا. اور طرح سے نیگیٹو انداز سے. ٹھیک ہے. اور اس کے فائدے اٹھائے, لوگوں نے بڑا پیسہ کمایا. ٹھیک ہے نا. اور لیکن اگر آپ ایک پازیٹیو شخصیت ہیں اور آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, تو آپ کو بہت بچا کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو مل جاتا ہے آپ کا حصہ. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اگر کڑتے رہیں لوگوں کی کمینگیوں پہ یا آپ چلاتے رہے چیختے رہیں, تو آپ اپنا کام سے چلے جائیں گے, آپ اندر سے ڈیمیج ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب جو لکھنے والے ہیں لکھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے, ایک آمد ہوتی ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, پھر وہ کچھ تحریر ایسی لکھتے ہیں جو جسے لوگ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. اب اس معاشرے میں آپ مسائل کو دیکھتے ہیں, میں مطلب بڑی جنرل سی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ٹیبل کے اوپر 70,000 روپے کا بجلی کا بل پڑا ہوا ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے. مجھے بتائیے کس طرح لکھتے ہیں, آمد کو کیا کس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں بجلی کا بل ہے یہ سب کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لیکن جب آپ کی کام سے کمٹمنٹ ہوتی ہے نا, کام سے کمٹمنٹ کا لیول وہاں ہونا چاہیے جو یہ چیزیں مائنر ہو جاتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں ہسپتال میں تھی, بستر مرگ پہ تھی, اور میں اس کے نیچے بیٹھ کے کامیڈی لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سی مثالیں. میرے طاہر فوت ہو گیا, بڑے عزیز طاہر تھے, وہ قبرستان میں تھے اور مجھے فون آ رہے تھے جی سین تھوڑ گئے نے. ٹھیک ہے. پیچھو سیٹ پہ بیٹھے اسی ویٹ کر رہے ہیں, میں اس کو دفن کر کے آ کے سین لکھ رہا تھا. میری بہن کا کینسر جس رات ڈائگنوز ہوا ہے رپورٹ سے, تو میں اس وقت بھی کامیڈی لکھ رہا تھا. اور وہ رات کتنی کٹھن تھی میری. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو مائنس کر کے کمٹمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں انگلینڈ میں تھا, سینما ہال میں فلم دیکھ رہا تھا, اور مجھے فون آیا ہے میرے پروڈیوسر کا, تو مجھے فوراً 1 لائنر چاہیے. میں نے 10 منٹ میں اسے دیا, بھیج دیا. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. میں وہاں سے نکل آیا. تو مطلب یہ کہ آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے اپنے کام سے. میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں اپنے کام کو. تو میں اپنی ذات کو اس کے اوپر شاید اثر پڑتا ہو لیکن وہ اس کو نہیں حاوی نہیں ہونے دیتا. ڈاکٹر صاحب لاہور میں تو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جتنا میں نے بھی کام کیا آپ کے سامنے ہے, پہلے بھی کوئی اتنا مطلب بڑا بھرا ہوا میلہ نہیں تھا. اب تو ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ زبوں حالی جو ہے
اس کا کارن کوئی آپ کے ذہن میں ہو, کوئی بہتری کسی طریقے سے آ سکتی ہو, یہ ذرا فرما دیجیے. دیکھیں بات پتہ کیا, ہمارا جو کام ہے نا یہ ہمیشہ ایوولوشنری پروسیس میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. جب پاکستان بنا تو یہاں کے لوگ وہاں گئے, بامبے سے ادھر آئے, ٹھیک ہے, اور وہ کام اس طرح جس طرح کراچی لاہور اب ہے اس سے چل رہا تھا, اور پھر وہاں سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے یہاں بڑا کنٹریبیوٹ کیا. یہاں پہ پاکستان میں لاہور میں اسٹوڈیوز تھے جو اب نہیں بھی رہے, ٹھیک ہے, کام شروع ہوا, پہلی فلم بنی, اور اس کے بعد جب ہمارا کمپٹیشن تھا تو ہم بہت اچھا کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. 60s تک ہمارے بڑے بڑے نامور, آپ اٹھا کے دیکھ لیں نام کس کس کا لیا جائے, بہت بڑے بڑے آرٹسٹ, بہت بڑے بڑے وہ. اس کے بعد کراچی سے لوگ یہاں آئے, لاہور اتنا بڑا گڑھ تھا. جی بالکل ایسے ہی. اور کہتے تھے کہ بامبے کا مسئلہ نہیں ہے, جو لاہور سے خود کو منوائے گا وہ ہی نامور کہلائے گا. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو لاہور نہیں مانتا تھا, مطلب بڑا ایک ٹف کمپٹیشن تھا. اتنی بڑی لاٹ تھی شاعروں کی, ادیبوں کی, رائٹروں, مطلب اس کی فلمی رائٹرز کی, ڈائریکٹرز کی. بہت اچھا ہوا یہ کہ جب 70s کے بعد ہمارے یہاں, چونکہ یہ سوسائٹی کے سارے شعبے جڑے ہوتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, جب یہاں پہ وہ مارشل لاء آیا, اس کے بعد ہمارا ریورس گیئر لگا, ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ یہی پرسیپشن ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری 70s کا جو پیک تھا نا ہماری اردو فلم انڈسٹری کا اور پنجابی کا بھی, وہ اصل میں ہر عروج میں ہی زوال چھپا ہوتا ہے. بالکل لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. وہ ایک سٹار سسٹم بن گیا, ٹھیک ہے. انہوں نے پیچھے کوئی لوٹ آنے نہیں دی. اب دیکھیں محمد علی صاحب 65 سال تک ہیرو آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اچھا وحید مراد صاحب تھے, ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے میں ماں میں بھی یہ کر لیا میں نے, ٹھیک ہے. اتنی بڑی توند ہوتی تھی. بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, ہم بہت عزت کرتے ہیں, لیکن یہ تھا المیہ تھا نا. شباب کرانوی نے ایک اجارہ داری, مطلب ان کا شباب ادارے بنا لیا. وہ ایک ہی طرح کی فلمیں بن رہی تھیں, ٹھیک ہے. ایک ہی وہ 5 جگہ پہ سائن کرتے تھے اور وہ لے لیتے تھے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو, بابر شریف فلانا, یہ سارا. انہوں نے یکسانیت پیدا کر دی. ہماری اسکرین کی سب سے بڑی قاتل جو ہے نا وہ یکسانیت ہے, اور آپ نے پیچھے لاٹ نہیں بنائی, ٹھیک ہے. جب وہ لاٹ ہی نہیں آئی تو جب ہمیں مقابلہ کرنا پڑا انڈین فلم سے, جب VCR آیا تو ہم بھاگ گئے میدان سے. بالکل ایسے. میں تو کہتا ہوں لوگ گجروں کو اتنا برا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں گجروں نے تو کمال کر دیا کہ انہوں نے بچا لی انڈسٹری, ٹھیک ہے. انہوں نے پنجابی فلمیں بنائی اور اتنا کچھ کیا تو وہ کچھ لوگ بچ گئے نا, ورنہ تو سب بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد سوسائٹی میں صرف ایک الگ رجحان آ گیا, پیسہ کمانا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی بھی شکل ہو, کیسی بھی ہو, تمام ویلیوز بدل گئیں. تو پھر اس میں ہماری انڈسٹری بھی رنگی گئی, ٹھیک ہے, اور سارے لوگ. ایک سوال آخری, بچے ینگ جنہیں لکھنے کا شوق ہے, پڑھ رہے ہیں, لکھاری بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر عطاء اللہ علی بننا چاہتے ہیں, انہیں ریاضت, پریکٹس, مشق, ان کے لیے آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ آفتاب بھائی ریاضت مشق تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. جی میں آپ کو صحیح بتاؤں, ٹھیک ہے نا. کوئی آتا ہے ہمارے پاس ینگسٹر, وہ چاہتا ہے کہ مجھے آتے ہی پیسے مل جائیں اور آتے ہی میرا نام ہو جائے, ٹھیک ہے نا. بہت رائٹر آئے ہیں, مطلب آ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا, لیکن کوئی نہ تو کوئی پڑھ کے آتا ہے, ٹھیک ہے. جی میرا سوال بھی اس کا مطلب اندر جو ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا پڑھنا چاہیے انہیں؟ دیکھیں سر, لٹریچر پڑھنا چاہیے, دنیا بھر کا لٹریچر پڑھنا چاہیے. میں میٹرک سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ چکا تھا, مجھے سمجھ آیا نہیں آیا, لیکن دوبارہ وہ چیزیں پڑھی. لیکن میں ترقی پسند لٹریچر پڑھ چکا تھا, افسانے پڑھ چکا تھا, جو تھا وہ میرے اندر تھا خون میں. پھر وہ میں نے ریسائیکل ہوا یا ری ڈائجسٹ ہوا, پھر دوبارہ سے پڑھا, اور پڑھنے کا عمل تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں. ہاں, میری آج بھی ریک میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں, کم ہو گیا پڑھنا, لیکن میں کتاب سے خود کو جدا نہیں کرتا. واہ واہ واہ. پردہ اسکرین, کیمرہ, اس کے پیچھے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اسکرین پہ جو چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں, وہ ڈاکٹر عطاء اللہ یا ان جیسے جو دوست ہوتے ہیں ان کی مرہون منت ہوتی ہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب سے مل کے آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.